بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے، وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ان خاص اوقات میں کرنا اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں، اور جب عورت وہ کام کرتی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی اس وقت قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ان اسباب وسائل کو اختیار کرتی ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی پر بہت رحم آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی سب مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی مانگی گئی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 وقت بتائیں گے۔ ان 3 وقتوں میں آپ کو کوئی خاص کام کرنا ہے اور اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، نہ صرف جھکا دیتا ہے بلکہ زمین سے لگا دیتا ہے، اس زمین پر جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو اپنے جسم کے سب سے زرعی حصے کے مقابل لے آتا ہے۔ انسان کا چہرہ اس کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم اس کے جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو اس کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے خشوع و خضوع اور اپنی عاجزی اور انکساری کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی بے بسی، لاچاری اور کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عظیم بزرگ و برتر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس امر کی تائید کرتا ہے کہ میں بہت بے بس ہوں اور تو بہت طاقتور ہے۔ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تو میری دعاؤں کو قبول کر، میری بے بسی اور لاچاری پر رحم کھاتے ہوئے میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کریم کے سامنے اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں یکتا و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ الرحمن الرحیم دونوں اسی صفت کے مظہر ہیں اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مواقع پر اللہ پاک نے اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور اپنے ہر کام کا آغاز ہم جس آیت کو پڑھ کر کرتے ہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ پاک کی یہ صفت اتنا ڈومینیٹ کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک پوری صورت ہی اپنی اس صفت کی تشریح کے لیے نازل فرما دی۔ سورہ الرحمن کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جو خوبصورت انداز میں جو قرآنی شاعری کی ہے، جو خوبصورت انداز میں قافیہ سے قافیہ ملایا ہے، اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس پوری صورت میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ پاک کی اسی صفت کو ایلیبریٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں کو گناہوں اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ناسمجھ ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی عدالت میں بہت سے گناہ لے کر جائے گا، مگر اللہ پاک کی رحمت اس کے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہوگی جو اس کے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔
قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ سورۃ الانعام 54 اللہ پاک کی اپنی غمگین اور مایوس بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لگا لو۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بے شمار گناہ کیے ہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف چل پڑے گا، جبکہ دوسرا دھیرے دھیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلائیں گے، پہلے شخص سے سوال کریں گے، میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا اور تم تیزی سے چل پڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ بولے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں تو تیری اطاعت نہیں کی، اب آپ کی طرف سے مجھے یہ آخری حکم ملا تو میں نے سوچا کہ کسی ایک حکم پر تو عمل کر لوں، اسی لیے میں تیزی سے چل پڑا۔ اللہ پاک دوسرے سے فرمائیں گے کہ تم بار بار مڑ کر پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، تیری رحمت کی امید میں۔ بس یہ سن کر اللہ پاک دونوں سے راضی ہو جائیں گے اور دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ہونا بہت آسان ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو اس کے حضور میں جھکا دیا جائے، زمین سے لگا دیا جائے، اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھل کر اظہار کیا جائے اور گڑ گڑا کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتے ہیں، اور اس وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت کن 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے۔ ایک دفعہ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور جو بغیر حساب کتاب کے قبر سے سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانے کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا، کسی عورت کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہی ہوتی ہے، اور اللہ نے عورت کو بہت زیادہ قیمتی اور تقدس والا بنایا ہے، اور جو شخص بھی اس تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور لے گا، اس کے سارے اعمال ضائع کر دے گا اور جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی عورت سے ایسی بات منسوب نہ کرنا جو اس نے نہ کی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 اوقات کی جن میں ایک عورت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ مولا علی سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ نزدیک وہ عورت ہے جو اللہ پاک کے ڈر سے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کریم نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جو کہ اس کے دل کی فریاد کو سنتا ہے اور فوراً اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جب ایک عورت بے پردگی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے تو وہ فرشتہ اور اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا،
کیونکہ نیک عورت کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، مولا علی کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس پر اللہ پاک کی خاص رحمت کی نظر ہر وقت رہتی ہے اور ایسی عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک عورت کے اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی تمنا یا خواہش کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی خواہش کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ مگر پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن اگر تم گھر میں نماز پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو عورت چھپ کر نماز پڑھے گی وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ام حبیبہ یہ سن کر واپس چلی گئیں۔ اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک ایسی جگہ مختص کی جو کہ بالکل کونے میں تھی اور جہاں پر نہ کافی روشنی تھی تاکہ کسی کی بھولے سے بھی نظر نہ پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابیہ پھر مرتے دم تک وہاں پر ہی نماز ادا کرتی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر میں کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتی ہے، اللہ پاک کی لاڈلی بن جاتی ہے اور اس لاڈ میں اللہ پاک سے جو بھی مانگے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو ایک سوال کیا کہ اے اللہ، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کنعان جاؤ، وہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کا نام دیال ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ دل میں شدید تمنا تھی کہ اللہ کی اس بندی کی زیارت کروں جو کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ عزیز ہے، دیکھوں تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے جس کے اندر وہ عورت رہتی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ہی پاؤں ہیں نہ ہی کان ہیں کہ کوئی بات سن سکیں، صرف ایک زبان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے میرے رب، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام کی اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا میں اس کا ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں چل کر باہر جاتی اور گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے ان گناہوں سے بچا لیا۔ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، صرف ایک زبان دی تاکہ میں اس کی تعریف کر سکوں، اس کا شکر ادا کر سکوں، تو وہ میرے آخرت میں درجات بڑھائے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں پہچانتی ہوں اور جو تم سوچتے ہو وہ سنتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے، یہ تمہارا ایمان ہے جو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ جو عورت اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے اللہ پاک اس پر آزمائشیں بھی زیادہ ڈالتے ہیں، تو جب ایسی عورت ان تکالیف اور مصائب کے باوجود اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرتی بلکہ اس کی تعریف کرتی ہے، اس کا شکر بجا لاتی ہے، تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے اور پھر اللہ پاک اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کے دل کا سکون عطا فرماتے ہیں۔
اس کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔ اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔